اچھا، جب تک علی بھائی کا آواز آتا ہے تب تک میں ریحان خان قریشی صاحب کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں بتا دوں حضور کا بزنس کیا تھا. تو بھیا حضور کا بزنس تھا غلام لونڈیوں کو بیچنا مارکیٹ میں. یہ دیکھیں سر، یہ جامع ترمذی ہے، یہ صحیح مسلم ہے، یہ سنن نبی داؤد ہے، یہ سنن نسائی ہے. ساری کی ساری سنن ابن ماجہ، ساری کی ساری حدیثیں ایک ہی ٹاپک پر ہیں. اور وہ ٹاپک یہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وی گوٹ سم کیپٹیو آن دا ڈے آف اوتاس. اوتاس کے موقع پر ہمیں کچھ کیپٹیو، کچھ قیدی ملے. اینڈ دے ہیڈ ہسبینڈ امونگ دیئر پیپل، اور ان کے ساتھ ان کے شوہر، ان کے ہسبینڈ بھی موجود تھے. دے مینشن دیٹ ٹو دا میسنجر آف اللہ. So the following was revealed, and women who are already married except those whom are your right hand possess. ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے شادی شدہ عورتیں بھی جائز ہیں اگر وہ تمہاری غلام لونڈی بن جائیں تو، یعنی ان کے ساتھ بھی آپ انٹر کورس کر سکتے ہو اور ان کو مارکیٹ میں بیچ بھی سکتے ہو. They took captive women on the day of Otaj who had their husband. They were afraid to have sexual intercourse with them. When this verse was revealed, and women already married except those whom you right hand possess. 4 کی 24 صحیح مسلم. اوکے جی. Abu Sa'id Khudri, the apostle of Allah, says sent a military expedition to Otas on the occasion of the battle of Hunain. They met their enemy and fought with them. They defeated and took them as a captive. Some of the companions of apostle Allah's were reluctant to have relationship with the female captive because of their pagan husbands. So Allah the Exalted sent down the Quranic verses, and all married women are forbidden unto you save those whom your right hand possess. This is to say that they are lawful for them when they complete their waiting periods. یہ ان کے ساتھ انٹرکورس کرنا، اپنے ساتھیوں میں بانٹنا، ریحان خان قریشی صاحب، یہ رسول اللہ کا بزنس تھا. سیکنڈ بزنس رسول اللہ کا، پہلا تو انٹرکورس تھا، سیکنڈ بزنس کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ. سیکنڈ بزنس ہے ان کو بیچنا. اوکے جی، چلیں جی. یہ کیا کہتے ہیں؟ Narrated Ibn Muharib, I entered the mosque and saw Abu Sa'id Khudri and sat beside him, asked him about al-azal. Example, coitus interruptus. Abu Sa'id said, we sent out with Allah's apostle for the Gajwa of Banu al-Mustalik, and we received captive from among the Arabs captive, and we desired women, and celibacy become hard on us, and we love to do coitus interruptus. So when we intended to do coitus interruptus, we said, how can we do coitus interruptus before asking Allah's apostle, who is present among us? We asked him about it, and he said, it is better for you not to do so, for if any soul till the day of resurrection is predestined to exist, it will exist. کچھ صحابوں کے پاس بنو مستلق کی جنگ میں کچھ قیدی عورتیں آئیں اور ان کا دل کیا کہ ان کے ساتھ صحبت کریں، انٹرکورس کریں، لیکن وہ کوئٹس انٹرپریس کرنا چاہتے تھے. ریحان خان قریشی صاحب وہ اس لیے کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی سیکس سلیو جو ہے نا وہ پریگننٹ ہو جائیں، جس سے وہ اس کے بعد ام ولد بننے کے بعد ان کو جب تک بچے کی ڈیلیوری نہیں ہوگی تب تک وہ بیچ نہیں سکتے تھے. نمبر 1 چیز. نمبر 2، اگر وہ مارکیٹ میں ان کو بیچتے ڈیلیوری ہونے کے بعد تو ان کی قیمت ان کو آدھی ملتی. تو یہ 2 ریزن سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی سلیو ان کے ساتھ انٹرکورس کرنے کے بعد پریگننٹ ہو جائیں، اس لیے وہ کوئٹس انٹرپٹس کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ ایٹ دا ٹائم آف ایجوکولیشن جب وہ ڈسچارج کریں تب وہ باہر ڈسچارج کریں، اندر نہیں، لیکن وہ کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ سیکس. اب اس کنڈیشن میں انہوں نے کہا کہ ہم کوئٹس انٹرپٹس کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ کیا ہم کوئٹس انٹرپٹس کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بہتر تو یہ ہے کہ تم یہ نہ کرو، کیونکہ جس جان کو پیدا ہونا ہے قیامت کے دن تک وہ پیدا ہو کر کے رہے گا.